السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين الأكرمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم وقال الله عز وجل في كلام الله القديم والعظيم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله والحمد لله والحمد لله رب العالمين.
محترم سامعین اکرام، معزز بزرگ حضرات اور نوجوان ساتھیوں، بالخصوص اسٹیج پر جلوہ افروز جلیل القدر مشائخین اعظام، خطباء اکرام، نعت خواں حضرات، دانشوران قوم و ملت، شعراء اکرام اور ضلع میدک و چھ گنٹا کی جلیل القدر بابرکت شخصیت حضرت پیر طریقت عرفان بابا صاحب قبلہ مدد اللہ العالی داماد برکاتہم العالیہ، یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان عظیم ہے، اور اس کے پیارے حبیب رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لطف و عنایت ہے کہ آج آپ عاشقان رسول کے درمیان میں حاضر ہونے کی توفیق اور سعادت نصیب ہوئی ہے۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت مولانا عارف ہاشمی صاحب کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے اپنے دوست و احباب اور بالخصوص منتظمین میلاد کمیٹی کے ذریعے رامائن پیٹ میدک کی اس بابرکت زمین پر آج کی رات منعقد ہونے والے اس جلسے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرنے کے لیے مجھ ناچیز کو مدعو کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم رہا کہ مجھے وعدے کے مطابق آپ کے درمیان حاضر ہونے کی توفیق و سعادت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ اب رات کے تقریباً 12 بج رہے ہیں اور 12 بج چکے ہیں، اور الحمدللہ عاشقان رسول کا یہ رامائن پیٹ ضلع میں تھاٹے مارتا ہوا عظیم الشان اجتماع الحمدللہ آپ کی اور ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کا ثبوت پیش کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ اور جتنی بڑی تعداد میں مرد حضرات اور نوجوان دوست نظر آ رہے ہیں، اس سے بڑی تعداد میں ہماری پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں بھی نظر آ رہی ہے۔ اللہ تعالی ہماری ان ماؤں اور بہنوں کی اتنی رات تھاٹے مارتی سردی میں بیٹھ کر حبیب پاک رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر جمیل کے سننے کو قبول فرما لے، اور اللہ رب العزت ان کو اور ان کی آنے والی ساری نسلوں کو تاجدار کائنات کی غلامی کا شرف عطا فرما دے، آمین آمین۔ پیارے بزرگ اور دوستو، آپ یقین جانیے میں جب حیدرآباد سے نکلا تو تقریباً 10:30 بج رہے تھے، تو میں تو سوچا کہ کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ یہ آپ پورے شہر سے کٹ کے آ کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں سوچا کہ آج تو جلسہ فلاپ جانے والا ہے، ہو سکتا ہے کہ لوگ استقبال کو بھی آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، کیونکہ سردی کی وجہ سے لوگ گھر کو جا چکے ہوں گے، اور میں اتنی لیٹ گھر سے نکل رہا ہوں کیونکہ میرے پاس بھی فاتحہ تھی سرکار غوث پاک کی، تو میں نے وہ فاتحہ کی مجلس اختتام کو پہنچایا اپنی خانقاہ میں، اور پھر وہاں سے چل پڑا۔ تو سوچ رہا تھا کہ بھائی لوگ تو کافی جا چکے ہوں گے، سردی کا موسم ہے، لیکن جب اس فنکشن ہال میں انٹری لے رہا تھا، آپ کا یہ کثیر مجموعہ اور بالخصوص یہ عاشقان اہل سنت کا، محبان غوث و خواجہ کا استقبال کرنے کا انداز دیکھا تو سمجھ گیا کوئی سنے یا نہ سنے، ان لوگاں سن لیے تو بس ہے، سوچا یا رسول اللہ، چھوڑیں گے نہیں چھوڑیں گے، اللہ یا رسول اللہ، اتنا جم کے نہ کو لگا بھائی۔ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کی رحمت کے قربان جائیں، اللہ رب العزت نے حضور کے غلاموں میں، عاشقوں میں، دیوانوں میں، چہیتوں میں پیدا فرما لیا ہے،
حضور کے نام لیواؤں، حضور کا صدقہ کھانے والوں، حضور کے ٹکڑوں پہ پلنے والوں میں پیدا فرما لیا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ اللہ اگر یہاں پیدا نہیں کرتا، کہیں اور پیدا کر دیتا تو آج آپ رامائن پیٹ میں جشن میلاد النبی سن نہیں رہے ہوتے، اس مقدس و بابرکت بخشش و مغفرت کی مجلس میں بیٹھے ہوئے نہیں ہوتے، بلکہ آپ کہیں نہ کہیں 40 دن یا 4 مہینے کے لیے نام لکھائے ہوئے ہوتے، یعنی تو پھر آپ سعودی عرب کے فنڈ پہ جو ہے انشرٹ مار کے ٹوپی پھینک کے نئے نئے آوازاں نکال رہے ہوتے۔ یہ اللہ کا احسان ہے۔ اللہ رب العزت نے نہ ڈالروں سے بکنے والا بنایا، نہ ریالوں پہ پلنے والا بنایا۔ یہ تو اللہ کا احسان ہے، نبی کی آل کا تذکرہ کرنے والوں میں پیدا فرمایا ہے، نبی کی میلاد منانے والوں میں پیدا کیا۔ اللہ کی اس نعمت پر، اس احسان پر پوری زندگی سجدے شکر میں گزار دیں تو کم ہے۔ اللہ نے غوث و خواجہ کے کتوں میں پیدا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائیں اللہ کی رحمت پر۔ میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اللہ رب العزت اپنے مقدس کلام قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمایا، تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ سبحان اللہ۔ کس پر؟ ذرا زور سے بولے۔ تحقیق کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا کہ اپنا رسول ان کے بیچ اتار دیا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے رسول کو ان کے بیچ میں بھیج دیا، اور من انفسہم انہی میں سے بھیجا، یعنی کہ انسانوں کو ہدایت کے لیے ہم نے انسان کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ پیارے بزرگوں اور دوستوں، قربان جائے اللہ کی رحمت پر، اللہ رب العزت نے حضور کو دے کر کہا کہ میں نے تم پر احسان کیا۔ کیا کیا؟ ذرا زور سے بولیں۔ اگر اتنی بات بھی اگر کوئی وہابی سمجھ جائے تو نہیں، وہابی نہیں بنتا، اگر بن گیا تو واپس پلٹ کے آ جاتا، کیونکہ اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ ہم نے ایمان والوں پر احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ کہ اپنا رسول ان کو دے دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حالانکہ آپ غور کریے، اللہ نے بندے کو کروڑوں کروڑوں نعمتیں دی ہیں۔ اللہ نے ہاتھ دیا ہے، پیر دیا ہے، آنکھ دیا ہے، منہ دیا ہے، زبان دی ہے۔ ارے ایسی لاکھ قیمت نعمت ہے، پوری کائنات بھی اگر جمع کر لی جائے تو اس آنکھ کی قیمت نہیں لا سکتی ہے۔ اگر آنکھ چلی جائے تو پوری کائنات مل جائے، دوسری آنکھ پیدا نہیں کر سکتی ہے۔ ایک مرتبہ سانس اکھڑ جائے، پھر پوری کائنات کے طبیب اور پورے ڈاکٹرز اپنے انسٹرومنٹ لے کے اس میت کے پاس آ جائے تو دوبارہ زندگی نہیں دے سکتے ہیں۔ اللہ نے ایسی زندگیاں دی ہے، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہے۔ اللہ نے ماں باپ دیا ہے، لیکن نہیں کہا کہ بندو میں نے تم پر ماں باپ دے کر احسان کیا۔ اللہ نے اولاد دیا ہے، مگر اولاد دے کر نہیں کہا کہ بندو میں نے تمہیں اولاد دے کر احسان کیا ہے۔ اللہ نے عالیشان بنگلے دے دیے ہے، گاڑیاں دے دی ہے، عزت دے دی ہے، رتبے دے دیے ہے، شان دے دیا ہے، منصب دیا ہے، عہدہ دیا ہے، مقام دیا ہے، لیکن کہیں نہیں کہا کہ میں نے تجھے دولت دے کر احسان کیا ہے۔ بندے میں نے تجھے آنکھ دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے منصب دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے کرسی دے کر احسان کیا ہے، میں نے تجھے مقام دے کر احسان کیا، کہیں نہیں کہا۔ مگر جب بات اپنے حبیب کی آتی ہے، جب بات آمینہ کے لال کی آتی ہے تو رب ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو، اپنا حبیب تم کو دے دیا اور یہ تم پر میں نے احسان کیا ہے، یہ تم پر میں نے احسان کیا ہے۔ اب ہم ذرا غور کریں، اللہ نے سب کچھ دیا، حالانکہ ہر نعمت لا قیمت ہے، کوئی نعمت کا متبادل نہیں ہے، ہر نعمت لا قیمت ہے، بیش بہا قیمتی نعمتیں دے دیا، مگر پیارے دوستو اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ لیکن جب پیارے مصطفیٰ کو دیتا ہے تو کہہ رہا ہے کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ اصل بات کیا ہے؟ ذرا مثال دیتا ہوں، بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اللہ نے سب دیا مگر احسان نہیں جتایا، نبی کو دے کر احسان کیوں جتا رہا ہے؟ بڑی پیاری بات ہے دوستو، مسئلے کو ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیتا ہوں تاکہ پوری آیت مبارکہ کی تفسیر آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ دیکھو، اگر رامائن پیٹ میں یا ضلع میدک میں ایک بہت بڑا ارب پتی ہو، کون؟
زور سے بولو. پتی. اب کون ہے نک کو پوچھو, مثال دے رہا ہوں. کہیں پوچھ کے کل جانے کی چکر میں چلیں گے وہ الگ ٹینشن. پیارے بزرگ اور دوستوں, میدک ضلع میں ایک بہت بڑا ارب پتی ہے, رامائن پیٹ میں رہتا ہے, اور وہ ارب پتی کے پاس روزانہ رامائن پیٹ کے غریب مفلس بیچارہ لوگ جاتے ہیں, اور وہ کسی کو 100 روپے دیتا ہے, کسی کو 200 دیتا ہے, کسی کو 400 دیتا ہے, کسی کو 500 دیتا ہے, کسی کو 1000 دیتا ہے, مگر یہ نہیں کہتا میں نے تجھے 100 دے کر احسان کیا ہے, تجھے 200 دے کر احسان کیا ہے, او بابو میں نے تجھے 500 دیا تجھ پر احسان کیا, او بھائی میں نے تجھے 1000 دیا احسان کیا. نہیں کہتا. کیوں؟ کیونکہ انہیں اتنا بڑا درجے کا امیر ہے, اتنے بڑے مال کا مالک ہے, اتنا بڑا ارب پتی ہے کہ اب اس کو 100 روپے اس کے پاس کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں, اس کے پاس 100 روپے کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے, اس کے پاس 200 روپے کوئی ویلو نہیں رکھتے ہیں, کیونکہ وہ ارب پتی آدمی ہے, اربوں میں کھیلنے والا, روزانہ کروڑوں کا حساب کرنے والا, لاکھوں روپے کا بزنس کرنے والا ہے. 100 روپے اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. لیکن جب کسی کو دیتا ہے تو بھول جاتا ہے, دیتا ہے احسان نہیں جاتا تھا. لیکن ہاں اس ارب پتی نے کیا کیا؟ اپنے رہنے کے لیے, اپنے رہنے کے لیے اپنی خواہش کا, اپنی چاہت کا, اپنی محبت کا ایک مکان بنایا. سبحان اللہ. دیکھنے میں تاج محل کے جیسا ہے, مگر بیگم کے واسطے نہیں بنایا, اپنے واسطے بنایا. قیمت مکان بنایا, 50 کروڑ لگایا, اپنے رہنے کے لیے بنایا, اپنے رہنے کے لیے بنایا, اپنی محبت سے سجایا, اپنی چاہت کے لیے بنایا, اپنی خواہش کے لیے بنایا. لیکن پیارے دوستو, جب بنا کے گھر میں اترنے ہی والا تھا, چھوٹا بھائی آ کے کھڑا ہوگا, بولے بھائی جان بہت اچھا گھر بنایا آپ. واقعی بھائی جان بہت اچھا گھر بنایا آپ. بھائی جان پلیز, آپ تو کروڑ پتی ارب پتی ہیں اور ایسے 4 بنا سکتے, میرے کو یہ دے دو نا. جیسے ہی بھائی نے مانگا, نہ بولنا اپنی غیرت کے خلاف سمجھا, اپنی شان امیری کے خلاف سمجھا. بھائی سے کہا لے چھوٹے یہ چابیاں رکھ لے, یہ گھر آج سے تیرا ہے, سبحان اللہ. سبحان یہ گھر آج سے تیرا ہے. لیکن جب باہر نکل رہا تھا, پلٹ کر اپنے چھوٹے بھائی سے کہتا ہے, اے میرے چھوٹے, میں نے تجھ پر احسان کیا کہ اپنی محبت تیرے حوالے کر دیا ہے, اپنا پیار تجھ کو دے دیا ہے, اپنی محبت سے جس گھر کو میں نے سجایا تھا وہ گھر میں تجھ کو دے رہا ہوں. یہ میں تجھ پر احسان کر رہا ہوں کہ اپنی چاہت تیرے حوالے کر رہا ہوں. اللہ اللہ, بلا تشبیہ و بلا تمثیل. لوگوں جب اپنے مولا کی طرف چلتے ہو تو دیکھو اللہ کی بارگاہ میں آنکھیں اتنی ہے, اللہ مسلمانوں کو بھی دے رہا ہے, کافروں کو بھی دیتا ہے, یہودیوں کو دیتا ہے, عیسائیوں کو دیتا ہے. اس لیے اللہ کہتا ہے یہ تو نعمتیں میرے پاس بہت ہے, میں اگر دے دوں تو کسی پر احسان نہیں جتاؤں گا, کیونکہ میں اتنے بڑے درجے کا رب ہوں. چھوٹی نعمتوں پر احسان نہیں جتاتا, ہاتھ دے کر احسان نہیں جتاتا, پاؤں دے کر احسان نہیں جتاتا, گھر دے کے احسان نہیں جتاتا, بنگلے دے کے احسان نہیں جتاتا. اگرچہ کہ یہ تمہارے لیے بہت بڑی نعمت ہے, مگر رب کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے, یہ تو بڑی معمولی درجے کی بات ہے. وہ ساری کائنات کا رب ہے, اس کے پاس جنت جیسا گھر ہے. اگر تم کو 200 گز پہ گھر دے دے تو احسان نہیں جتاتا, مگر رب کہتا ہے میرے بندو, میں نے اپنی چاہت سے, اپنی محبت کے لیے, اپنے چرچے کے لیے اپنے مصطفیٰ کو بنایا ہے, اپنے حبیب کو بنایا ہے, اپنے نبی کو بنایا ہے. مگر جب تم کو دیکھا تو مجھے رحم آ گیا, تو میں نے اپنا حبیب تم کو دے دیا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر. اللہ اکبر. نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. میں نے اپنا حبیب تم کو دے دیا ہے. اللہ اللہ, یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے, اپنی چاہت تم کو دے دیا. وہ حبیب میری محبت ہے, وہ میں نے تم کو دے دیا ہے. وہ حبیب میرا پیار ہے, میں نے تم کو دے دیا ہے, لہذا یہ تم پر میرا احسان ہوا ہے. اللہ اللہ, قربان جائے دوستو, حضور ہم جس کو کہتے ہیں نا وہ اللہ کی محبت ہے, جس کو ہم نبی کہتے ہیں وہ اللہ کا پیار ہے, جس کو ہم آمنہ کا لال کہتے ہیں وہ اللہ کی چاہت ہے.
اسی لیے اب یہ بات کو ثابت کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہوں. دیکھیے اللہ رب العزت نے جب حضور کو دنیا میں بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ آمنہ کے گھر میرا نبی پیدا ہوا نہیں کہا. لفظ پیدا کا استعمال نہیں کیا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ مکے میں میرا نبی پیدا ہوا نہیں کہا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ عبداللہ کے گھر ان کا بیٹا پیدا ہوا نہیں کہا. اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں نے اپنے حبیب کو مکے میں صبح کے وقت میں پیدا کیا نہیں کہا. کہا پوری قرآن میں کہیں نہیں ہے. پوری قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ میں نے پیارے نبی کو پیدا کیا. غور کرنے والی بات ہے. پھر رب نے کیا کہا؟ رب ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. اے حبیب ہم نے آپ کو تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے. کیا کیا؟ بھیجا ہے. کیا کیا؟ بھیجا ہے. پیدا کیا نہیں کہہ رہا ہے, بھیجا ہے. پھر آگے غور کر کے دیکھیے کیا کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ تمہارے پاس, تحقیق کہ تمہارے پاس رسول آیا ہے. وہاں کہا بھیجا ہے, یہاں کہہ رہا ہے آیا ہے. پھر آگے دیکھیے کیا ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا. اللہ کہہ رہا ہے کہ تحقیق کے ایمان والوں ہم نے تم پر احسان کیا کہ اپنا رسول تم کو دے دیا ہے. ہمارے رسول کی تمہارے درمیان بعثت فرمائی ہے. اللہ اللہ. پھر آگے دیکھیے رب کیا ارشاد فرماتا ہے أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. بے شک ہم نے اے حبیب آپ کو گواہی بنا کر, گواہی دینے والا بنا کر, خوشخبری سنانے والا بنا کر اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. کیا کیا؟ ذرا زور سے بولے اور ذرا زور سے. ہم نے آپ کو بھیجا. کہیں پر بھی نہیں کہا پیدا کیا, کہیں پر بھی نہیں کہا کہ پیدا کیا. ہر جگہ کہہ رہا ہے بھیجا ہے, وہ نبی آیا ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ. تحقیق کہ تمہارے پاس اللہ کی جانب سے نور آیا ہے. حضور کو یہاں پر نور کہا کہ نور آیا ہے. میں خوب غور کرنے لگا اے اللہ جب یہ نبی حضرت آمنہ کے گھر پیدا ہوئے ہیں پروردگار تو کیوں نہیں کہتا کہ یہ نبی پیدا ہوا ہے؟ کیوں نہیں کہتا عبداللہ کا بیٹا پیدا ہوا ہے؟ کیوں نہیں کہتا کہ سارے نبیوں کا سردار پیدا ہوا ہے؟ رب فرماتا ہے پیدا وہ ہوتا ہے جو پہلے نہیں ہوتا ہے. یہ نبی وہ ہے جو پہلے سے موجود ہے, اس لیے کہ یہ پیدا کبھی اور ہو چکا ہے. اب عبداللہ کے ذریعے بھیجایا جا رہا ہے, آمنہ کے ذریعے بھیجایا جا رہا ہے, رحمت بنا کر اتارا جا رہا ہے, ایمان والوں پہ احسان بنا کر دیا جا رہا ہے. یہ تو پیدا کبھی اور ہو چکا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ کہہ رہا ہے یہ تو پیدا کبھی اور ہو چکا ہے. میں آپ کو بالکل بیسک سے لے چل رہا ہوں تاکہ بات آپ کے ذہن میں آ جائے اور بازو والوں میں اپنے میں فرق سمجھنے میں صلاحیت آ جائے. پٹھے بول رہے ہیں حضور پیدا ہوئے 40 سال کی عمر میں نبی بنے, 40 سال میں نبی بنے. ہاں 40 سال میں نبی بنے. پھر 40 سال تک کیا تھے؟ ہمارے جیسے تھے, ہمارے جیسے تھے حضور, ہمارے جیسے. اچھا ماشاءاللہ, تو حضور کے جیسا اور حضور تیرے جیسے. گریٹ. پیارے بزرگوں اور دوستو حماقت دیکھو. یہاں رہتے پٹھے گلیوں میں پھرتے کھٹکے مار لیتے, جس کا انہوں پکا کے کھاتے. ہاں
جس کا انہوں پکا کے کھاتے 4 مہینے تک ماں باپ کی صورت نہیں دیکھتے. اتنے بھیانک کاما کر کے بولتے نبی ہمارے جیسے, ہم نبی کے جیسے, نبی ہمارے جیسے. میں بولا واہ پٹھے, اگر نبی تیرے جیسے ہے, نبی اگر تیرے جیسے ہے اور تو نبی کے جیسا ہے, ویری گڈ. اگر تو اپنے بابا کا بیٹا ہے, میں صرف یہ رامائن پیٹ والوں کو نہیں چیلنج کر رہا ہوں, پوری دنیا کے جماعت والوں کو چیلنج کر رہا ہوں, اور کسی ایک جماعت والے کو چیلنج نہیں کر رہا ہوں. جتنے جماعتیں روزانہ پیدا ہو رہے ہیں پورے جماعت والوں کو چیلنج کر رہا ہوں, پلیز میرے چیلنج کو قبول کرو. میرے اگینسٹ میں ایک سعودی عرب میں بیٹھ کے کانفرنساں کر رہے ہیں پٹھے. ارے بولا پٹھے میرے خلاف بولنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا, میرے سوال کا جواب لا کے دے. تو اگر واقع ملا ہے, تو اگر شیخ صاحب ہے, پٹھے کانفرنساں نکو کرو, جواب لا کے دو. اب ایک نیا لیٹسٹ سن لو. اگر تم لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی تمہارے جیسے اور تو نبی کے جیسا ہے, تو پوری دنیا کے جماعت والوں کو میرا چیلنج ہے, ایک پوائنٹ ایسا لا لے جو تجھ میں اور نبی میں برابر ہو. صرف ایک پوائنٹ, صرف ایک حرکت, صرف ایک لمحہ, صرف ایک کیفیت ایسی لا لے جو تجھ میں اور نبی میں برابر ہو. صرف ایک. اگر تو لا لیا, حولے 4 مہینے کیا بول رہا, یہاں سے جماعت میں چلتا ہوں, مرے بعد گھر کو لانا. صرف ایک ہی پوائنٹ. اچھا ان لوگوں کو خوش ہو کہ ہمارا کو تو نہیں بولے, اللہ کا شکر ہے ہمارا کو نہیں بولے. نہیں تمہارا کوئی بول رہا ہوں, سنو. ایک پوائنٹ لا لے, چاہے سعودی عرب سے نکال کے لا, چاہے امریکہ سے نکال کے لا, تجھ میں اور نبی میں اگر ایک جگہ بھی برابری ہو گئی, تو یہاں کیا ہاتھ بول رہا, میں یہاں بننے کو تیار ہوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو جہاں بولا بنتا ہوں. تو بولا نہیں ہاتھ یہاں رکھو مولانا, تم تکبیر تحریمہ بنو, جیب میں ڈال لو, یوں کر کے یوں کرنے کو بھی تیار ہوں. تو جو بولا ہوں کرنے تیار ہوں, مگر ایک پوائنٹ لا جو تیرے میں اور نبی میں برابر ہے. رامائن پیٹ کے امیر صاحب بولے ایک انچ. سعودی عرب کے شیخ صاحب کانفرنس میں بیٹھ کے بولے ایک انچ. ارے بولا ایک انچ لا, بولے میں 100 لاتا ہوں. بولا ماں بہت خطرناک ہے تو, 100 لاتا کہاں سے لاتا بھائی, ذرا لے کے تو آج 100 دیکھیں گے کتنے ایسے تیرے میں نبی میں برابریاں ہیں. 100. بولے ہاں 100 لاتا ہوں. بولا اچھا پٹھے ذرا لے کے آؤ, ذرا بتاؤ تو صحیح کہاں ہے ذرا نبی کے اندر اور تمہارے اندر برابریاں دیکھیں. دیکھو مولانا, ہما کو بھی ہاتھ ہے, نبی کو بھی ہاتھ ہے, ہما کو بھی منہ ہے, نبی کو بھی چہرہ ہے, ہما کو بھی زبان ہے, نبی کو بھی زبان ہے, ہم بھی کھاتے, نبی بھی کھاتے, ہم بھی پیتے, نبی بھی پیتے, ہم بھی شادی کرے, نبی بھی شادی کرے, ہما کو بھی بچے, نبی کو بھی بچے. ارے والا بس رے, ہو تو گئے تیرے دیوانے باتاں بس. کیا بولا, تیرے کو بھی ہاتھ ہے, نبی کو بھی ہاتھ ہے. جی ہاں, ہما کو بھی ہاتھ ہے, نبی کو ہاتھ ہے, برابر. ارے والا واہ پٹھے. میں بولا اچھا تیرے کو بھی ہاتھ ہے, نبی کو بھی ہاتھ ہے, برابر, مگر تیرے ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہیں؟ بولے 10. نبی کے ہاتھ میں کتنے انگلیاں ہیں؟ بولے 10. اب تو اور قریب سے برابر, اب تو اور قریب سے آ گیا پٹھا. دیکھے خالی ہاتھ ہی نہیں ہے, انگلیاں بھی 10 ہے, برابر برابر. میں بولا واہ. ارے نادان, میرے نبی کو 10 انگلیاں تو تھی, مگر آمنہ کا لال 9 انگلیوں کو چھپا لیا تھا, صرف ایک انگلی کو اٹھایا اور اشارہ کیا تھا تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے تھے. میں بولا 10. ایک نکالے, ایک انگلی سے اشارہ کرے, 9 کو چھپا لیے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اگر تو بھی نبی کے برابر ہے, تو ایک نک کو 10 حالا.
बता। अब इन्हें पट्टा कल सुबह बोले नक्शबंदी साहब बोले अब तो करके दिखा तुझ में, अब इज्जत रह गई, अब जमात का पोजीशन का मसला है, आगे खाली बिली गई मेहनत पे पानी फेर के चलेगा, अब तो करके बता तू। कल आ गया शादी खाने में नौजवानों को लेकर ठहर के यूं 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 टूट रही नहीं चांद, वो मेरे को फोन कर हजरत इन्हें हला रहा मगर चांद नहीं टूट रहा। मैं बोला नेटवर्क नहीं लग रहा हूँ, पट्टे को ब्रिज पे लेके जाओ, बोला ब्रिज पे जाके यूं यूं कर रहा तो लारी वाला पीछे से ऊपर से चला के निकल गया। बोले ऐसे हौलों की जरूरत नहीं है दुनिया में, दीवाने पने की हद है। नबी को अपने जैसा समझते, अरे दीवाने तू नहीं समझा, वो नबी की शान का मालिक है। हाय हाय, उसके रब ने उसको क्या शान दे के पैदा किया है, उनके रब ने उन्हें कैसी नेमतों और मोहब्बतों से सजाया है, उनके रब ने उन्हें क्या प्यार से नवाजा है, उनके रब ने उनको कैसी इज्जत से नवाजा है। अल्लाह अल्लाह, आमिना के घर प्यारे पैगंबर पैदा होते हैं, मगर रब नहीं कह रहा है कि मैंने आमिना के घर पैदा किया है, रब नहीं कह रहा है मैंने मक्के में अपने हबीब को पैदा किया, रब कह रहा है मैंने रहमत बनाकर भेजा है, नूर आया है, रसूल आया है, हमने उसको नेमत बनाकर ईमान वालों पर एहसान करके उतारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमने पूछा मौला आपने पैदा किया का लफ्ज क्यों इस्तेमाल नहीं किया? रब्बे करीम इरशाद फरमाता है इसलिए कि बंदो ये तो पैदा कभी और हो चुका था, अब तो इन्हें भिजाया जा रहा है, अब तो इन्हें दुनिया में उतारा जा रहा है। हमने पूछा मौला ये कब पैदा हुए थे, ये आपके हबीब कब पैदा हुए थे? तो रब इरशाद फरमाता है ये उस वक्त पैदा हुआ जब अभी वक्त भी पैदा नहीं हुआ था, ये उस जगह पैदा हुआ जब अभी जगह भी पैदा नहीं हुई है। आसमानों से पहले पैदा किया गया, जमीनों से पहले पैदा किया गया, अर्शो कुर्सी से पहले इनको पैदा किया गया। अल्लाह फरमाता है इनको लौह कलम से पहले पैदा किया गया, बल्कि रब तो यूं फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक, मेरे मुस्तफा अगर तू ना होता ना मैं जमीन बनाता ना आसमान बनाता, मैं अफलाक नहीं बनाता। हबीब ये कायनात का निजाम तो मैंने सिर्फ तेरे लिए सजाया है, बस प्यारे अपने लिए मैंने तुझको बनाया और तेरे लिए सारी कायनात को बनाया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे दोस्तों आओ हदीस कुदसी सुनाता हूं, पता चलेगा रब ने कब पैदा किया है। सिर्फ अल्लाह था और कुछ नहीं था, सिर्फ रब्बुल आलमीन था और कुछ नहीं था, रब था आलम भी नहीं था, सिर्फ रब था आलम नहीं था, सिर्फ रब था अल्लाह था और कुछ नहीं था, बस अल्लाह ही अल्लाह था और कुछ नहीं था। तो क्या था? रब ने चाहा, रब खुद इरशाद फरमाता है फ़अहबब्तु, बस मैंने चाहा, बस मैंने चाहा, फ़अरिफ्तु कि मैं पहचाना जाऊं। क्या किया जाऊं? पहचाना जाऊं। कोई मुझे खुदा कहे, कोई मुझे रहमान कहे, कोई मुझे रहीम कहे, कोई मुझे सत्तार कहे, कोई मुझे गफ्फार कहे, कोई मुझे इलाह कहे, कोई मुझे सुभान रब्बियल आला कहे, कोई मुझे सुभान रब्बियल अजीम कहे, कोई अल्लाहु अकबर की तकबीर बुलंद करे, कोई सुभान अल्लाहि व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अजीम की तस्बीह बुलंद करे, कोई मुझे माबूद कह के पुकारे, कोई मुझे रब कह के पुकारे, कोई मुझे रज़्ज़ाक़ कहे, कोई मुझे रब कहे, कोई मुझे रज़्ज़ाक़ कहे, कोई मुझे रहमान कहे, कोई मुझे रहीम कहे, कोई मुझे सत्तार कहे, कोई मुझे गफ्फार कहे। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊं तो मैंने क्या किया? रब फरमाता है फ़अहबब्तु, बस मैंने चाहा, फ़अरिफ्तु मैं पहचाना जाऊं तो मैंने क्या किया? फ़ख़ुलिक़्ता मोहम्मद, मैंने मोहम्मद को पैदा किया। हमने पूछा मौला कब पैदा किया? कहा उस वक्त पैदा किया जब सिर्फ मैं था और मेरे मोहम्मद का नूर था, सुभान अल्लाह, सुभान और कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। न जमीन थी, न आसमान था, न अर्श था, न फर्श था, न लौ था, न कलम था, न कुर्सी थी, न इंसान था, न जिन था, न फरिश्ते थे, न पहाड़ थे, न दरिया थे, कुछ नहीं था, बस अल्लाह था और नूरे मोहम्मद था। अल्लाह ने अब अपने हबीब को पैदा किया, आए हाय हाय, अपनी चाहत को पैदा किया। फ़अहबब्तु
अहबब्तु, बस मैंने चाहा तो अपनी चाहत को पैदा किया, मैंने अपने तारुफ कराने वाले को पैदा किया, मैंने अपने प्यारे हबीब को पैदा किया। फखुलिख्ता, अब रब यहां कह रहा है मैंने पैदा किया है। अल्लाहु अकबर। फखुलिख्ता मोहम्मद, हमने मोहम्मद को पैदा किया। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब जरा गौर करने वाली बात है, जब प्यारे नबी पैदा हो गए हैं, इसीलिए रब कह रहा है कि अब जमाने बनाए गए, अब सब बनाए गए, निजाम खुदरत सजाया गया, कारखाना निजाम बनाया गया, कारखाना खुदरत सजाई गई है। अब उसके बाद एक एक नबी को भेजा गया। जब सारे नबी आए तो सुबह से आखिर में प्यारे नबी को आमिना के जरिए भिजाया गया, भिजाया गया, क्योंकि ये पैदा कभी और हो चुके थे। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, आप जरा गौर करो, जब ये नबी मोहतरम पैदा हो चुके थे तो क्या हुआ था? जब अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब को पैदा किया नूरे मुबारक की शक्ल में, नूरे मुबारक की शक्ल में, हजरत आदम और हुजूर में यही बात है, अजमत वाली बात हुजूर की यही है कि हजरत आदम को जिस्मो जिस्मानियत के साथ पैदा किया गया और प्यारे मुस्तफा को नूर और नूरानियत के साथ पैदा किया गया। हजरत आदम जिस्म से आए दुनिया में और हुजूर जब जलवगर हुए तो नूर की शक्ल में जलवगर हुए। अब प्यारे दोस्तों, जब रब ने नूरे मोहम्मद को पैदा किया तो अपने सामने रखा। अब नूरे मोहम्मद रब को देखा, पहली बार देखा तो रब का एहसान मंद होकर सजदे में चला गया। क्या किया? सजदे में चला गया। और वो सजदा 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन का नहीं था, बल्कि रिवायात में आता है कि वो सजदा 1000 साल का एक सजदा था। 1000 साल का एक सजदा किया और उठ के बैठा, फिर रब के नूरानी जलवे को देखा, फिर सजदे में चला गया। 2000 साल का 2000 साल के 2 सजदे, एक एक सजदा 1000 साल का, ऐसे 2 सजदे पहले किया, लेकिन खाली सजदा नहीं किया। सजदे में जाकर नूर ने क्या किया? अल्लाह के एक एक सिफाती नाम को, सिफती नाम को तारीफ के तौर पे बयान करने लगा। पहले सजदे में या रहमान या रहमान या रहमान 1000 साल, फिर या रहमान या रहमान या रहमान दूसरे सजदे में 2000 साल। अल्लाह के एक एक नाम को 2000 साल तक नूरे मुबारक बयान करने लगा, नूरे मुबारक बयान करने लगा। प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अब हुआ क्या? जब या रहमान 2000 साल हो गए, फिर नूरे मुबारक या रहीम 2000 साल, या करीम 2000 साल, या सत्तार 2000 साल। अजीब प्यारे दोस्तों, रिवायात में आता है आम लोगों के इल्म के मुताबिक अल्लाह के 99 नाम है। कितने? जरा जोर से बोले। 99। अल्लाह के 99 नाम आम लोगों के इल्म के मुताबिक, लेकिन अगर आप जामे निजामिया चले जाएं तो अल्लाह के 1000 नाम है। कितने? उलमा की मजलिस में बैठो तो पता चलेगा कि अल्लाह के 1000 नाम है। और अगर 1000 साल ऊपर चले जाओ, वहां के उलमा की किताबों को टटोलो तो पता चलेगा कि अल्लाह के 1 लाख नाम है। अब वो अल्लाह जाने उसके कितने नाम हैं, अल्लाह का हबीब जिक्र करने वाला जाने उसके कितने नाम हैं। अल्लाह अकबर। तो ये जो जिक्र करने का सिलसिला रहा, ये 1 दिन 2 दिन 4 दिन 6 दिन का नहीं रहा, ये 1 साल 2 साल या 1000 2000 साल का नहीं रहा, लाखों लाखों साल, करोड़ों करोड़ों साल नूरे मुबारक अल्लाह का जिक्र करते रहा, अल्लाह का जिक्र करते रहा। बस रब के जलवे देखता गया, अल्लाह की तारीफ करता गया, रब की नूरानियत देखता गया, अल्लाह की तारीफ बयान करता गया, रब की मोहब्बतें देखता गया, अल्लाह की तारीफ बयान करता गया। करोड़ों साल बीत गए। कितने? मगर अल्लाह ने हबीब के अलावा किसी और को पैदा नहीं किया। कहा मेरे हबीब बस तू काफी है, बस मैंने अपने लिए तुझे बनाया, बस तू मेरी तारीफ करता जा, मैं सुनता जाऊंगा, तू मेरी अजमत बयान करता जा, मैं सुनता जाऊंगा, तू मेरी कुदरत का जलवा बन जा, मैं तुझको देखता जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। रब ने अपने हबीब के नूरे मुबारक को कहा, अब वो अल्लाह का जिक्र करते रहा। करोड़ों साल बीत गए। रब ने कहा हबीब अब ठहर जा, प्यारे अब ठहर जा। कहा मौला क्यों? तो रब फरमाता है अब तक तू मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुक़द्दस और मुबारक महीना
جو نبی مکرم رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریفہ کا مہینہ ہے، اور اس ماہ مبارکہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مقدس یاد سے، ذکر جمیل سے، تذکرہ حسنہ سے اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہیں اور قرب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے بھائیوں، آج ہم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ان خصوصیات پر روشنی ڈالنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں جن کا ہم نے گزشتہ میں آپ سے وعدہ کیا تھا کہ خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اور بالخصوص میلاد پاک کی خصوصیات کے تعلق سے گفتگو کی سعادت حاصل ہوگی۔ گزشتہ 4 جمعہ ہم نے اہل سنت والجماعت کی حقانیت اور دیگر جماعت سے ہمارا اختلاف کیا ہے، ان موضوعات پر گفتگو کی جو سعادت نصیب ہوئی ہے، یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان عظیم ہے۔ پروردگار نے پیارے نبی کی نالن پاک کے صدقے و طفیل سے ہم کو قرآن و حدیث کے ذریعے حق کی بات کو سیکھنے، سننے، سمجھنے اور قائم رہنے کی توفیق عطا فرما رہا ہے، اور اب انشاءاللہ تعالی اوصاف جمیلہ، خصوصیات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر روشنی ڈالتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، جب ہمارے پیارے آقا اور رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے دنیا میں بھیجنے کا ارادہ کیا تو پروردگار عالم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ اے جبریل، آج دنیا میں خوشبوئیں مہکا دو، قبروں پہ سے عذاب کو اٹھا لو، اور آسمان کے تمام فرشتوں کو شادمانی کا حکم کر دو، خوشی منانے کا حکم کر دو، اور اے جبریل، آج دنیا سے کسی کی روح نہ نکالنے کے لیے کہو۔ اسرائیل سے کہہ دو کہ وہ کسی کی روح نہ نکالے، میکائیل سے کہہ دو کہ آج دنیا میں پانی نہ برس پائے، پتھروں کے فرشتوں سے کہہ دو کہ آج زلزلے نہ آنے پائے، اور اے جبریل، آج دنیا کے ماحول کو خوشبودار مہکا دو۔ حضرت جبریل سجدے میں گرے اور کہنے لگے، اے اللہ، کہ اب قیامت آنے والی ہے جو اس طرح کا حکم ہو رہا ہے؟ رب کریم فرماتے، نہیں جبریل، اب قیامت نہیں آنے والی ہے، قیامت کا دولہا پیدا ہونے والا ہے، سارے نبیوں کا سردار پیدا ہونے والا ہے، اب اللہ کا حبیب پیدا ہونے والا ہے۔ جبریل، آج وہ نبی، وہ پیغمبر پیدا ہونے والے ہیں جن کو میں نے اپنی پہچان کے لیے پیدا کیا ہے، جو میری پہچان بنا تھا اللہ رب العزت نے کہ صدقے جائیں۔ پروردگار عالم نے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے دنیا کے ماحول کو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے بدلا تھا، اپنی قدرت سے تبدیل کیا تھا، اور تبدیل کر کے بتایا تھا یہ میلاد مصطفیٰ پر جشن کا اہتمام ہو رہا ہے، یہ جشن کا اہتمام ہو رہا ہے۔ خدا ہو کر قدرت بدل دے تو اس بات کی علامت ہے کہ خدا بھی خوشیاں منا رہا ہے، خدا بھی خوشیوں کا اہتمام کر رہا ہے، خدا بھی جشن کا اہتمام کر رہا ہے۔ ہم اگر اپنے گھر کا رنگ بدل دیں، اپنے گھر کو لائٹنگ سے سجا دیں، اپنے گھر کے اندر کا پکوان کا اسٹائل بدل دیں تو یہ کیا کمال کی بات ہے؟ وہ خدا قدرت کو بدل رہا ہے، وہ پانی برسانے سے روک رہا ہے، وہ زلزلے آنے سے روک رہا ہے، کسی کی روح نکالنے سے روک رہا ہے، خبر پہ عذاب بھیجنے سے روک رہا ہے، سمندروں کی تہ سے کہہ رہا ہے خبردار، آج تجھ میں طوفان نہیں آنا چاہیے، کیونکہ آج رحمت للعالمین پیدا ہو رہا ہے، رحمت للعالمین پیدا ہو رہا ہے۔ تو دوستو ذرا غور کرو، وہ خدا ہو کر اپنی قدرت کو بدل دے اور غلام ہو کر اپنے حال کو نہ بدلے، اپنے محلے کو نہ بدلے، اپنے گھر کو نہ بدلے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے جتنے خدا کے بندے ہیں ان لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہم بھی خدا کی سنت پر عمل کریں گے،
ہم بھی خدا کی سنت پر عمل کریں گے، سارے بندوں نے ڈیسائیڈ کر لیا، تو نبی کی میلاد کے موقع پر جشن کا اہتمام کرنا خدا کی سنت ہے، نہیں؟ اب اگر کوئی پوچھے صحابہ کرام کر رہے تھے کیا، بولے تو صحابہ نہیں کرے ہوں گے، جان دے بھائی خدا تو کرا نا، خدا کے بندے تو خدا کی سنت پہ عمل کر، صحابہ کے پیچھے کہیں کو پڑا ہوا ہے؟ نہیں۔ صحابہ کرام کیا کیا کرے وہ تو ہم سے پوچھو۔ صحابہ کرام ہماری طرح کمزور ایمان کے نہیں تھے، سال میں ایک مرتبہ جشن نہیں مناتے تھے، صحابہ کرام ہر لمحہ جشن میلاد کرتے تھے، صحابہ کرام ہر روز جشن میلاد کرتے تھے، صحابہ کرام جب بھی رسول اللہ سے عرض کرتے، گفتگو کرتے، بات کرتے تو صحابہ کرام کہتے یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آپ پر میرے ماں باپ قربان۔ ان کے ہر لفظ میں میلاد تھی، ان کی ہر ادا میں میلاد تھی، ان کی ہر حرکات و سکنات میں جشن میلاد بسا ہوا تھا۔ وہ تو خدا سے یہی کہتے تھے کہ اے اللہ تو نے اس نبی کو ہمارے درمیان بھیج دیا، تبھی تو ہم صحابی کہلا رہے ہیں، تبھی تو ہم صحابی کہلا رہے ہیں، ورنہ لوگ ہمیں کفر کے نام سے جانتے تھے، لوگ ہمیں یہودیت کے نام سے جانتے تھے، لوگ ہمیں نصرانیت کے نام سے جانتے تھے۔ یہ آمد مصطفیٰ کی برکت ہے، کوئی ابو بکر کو صحابی کہہ رہا ہے، کوئی عمر خطاب کو صحابی کہہ رہا ہے، آج دنیا حضرت عثمان کو صحابی کہہ رہی ہے، آج دنیا علی المرتضیٰ کو اہل بیت کا فرد کہہ رہی ہے، یہ میلاد مصطفیٰ کا صدقہ ہی تو ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، بہرحال آج دنیا کا عجیب و غریب ماحول ہے، اور ایک بات دیکھیے، نبی کا میلاد منانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، نہیں بھائی، نبی کا میلاد منانے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک بیٹے کو جب اپنی ماں سے محبت ہوتی ہے تو وہ جب بھی اس کے پاس پیسہ جمع ہو گیا جاتا، ایک ساڑی خرید کے لاتا، یا اماں جان کو کنگن لے کے آتا، یا ہار لے کے آتا، یا کوئی اچھا کھانے کا آئٹم لے آتا، یا اماں جان کو کچھ اور کرتا، کچھ اور کرتا، کچھ اور کرتا۔ بعض لوگ بولے نہیں مجھ صاحب سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایک اور موٹی مثال ہے، وہ جلدی سمجھ میں آ جاتی، جب کسی شوہر کو بیوی سے محبت ہو جاتی ہے، نہیں، بیگم کا فون آنے کی ضرورت نہیں ہے، روزانہ گھر کو کچھ نہ کچھ آتے ہی رہتا، آتے ہی رہتا، آتے ہی رہتا۔ اماں جان پوچھے قرآن میں ہے، بابا جان پوچھ رہے ہیں حدیث میں ہے، روزانہ بیوی کو لا لا کے کھلانا، انہیں بولتا ہے بابا جان محبت ہو گئی ہے، محبت ہو گئی ہے۔ جب محبت ہو جاتی ہے تو جائز کام کے لیے دلیل کی ضرورت، محبت ہو جاتی ہے تو جائز کام کے لیے دلیل کی ضرورت۔ حضور یہ نہیں فرمائے جو دلیل ملے وہ کرو، نہیں بولے محبت کرو، بولے حضور بولے محبت کرو، اور جب محبت ہو جاتی ہے خدا کی قسم جلوس نکلتا ہی نکلتا ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو خدا کی قسم جھنڈا لگتا ہی لگتا ہے، جب محبت ہو جاتی ہے تو ذکر مصطفیٰ پہ جلسہ ہوتا ہی ہوتا ہے۔ یہ محبت کی دلیل ہے، یہ محبت کی دلیل ہے کہ یہ جلوس نکل رہا ہے۔ جلوس نکلنے کی دلیل کہاں سے آئی؟ جلوس نکلنا خود ایک دلیل ہے کہ میں میرے نبی کا چاہنے والا ہوں۔ تو اس لیے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال آج ذرا غور کرنے والی بات ہے، لوگ عجیب و غریب قسم کے سوال کرتے، خیر اللہ ان کو ہمیشہ سوال کرنے میں ہی رکھے، نہیں پورے سوالوں کا جواب محشر کے میدان میں کھڑا کر کے دے دیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جائیں میرے نبی کے، اللہ نے میرے نبی کو ایسی شان سے پیدا کیا کہ پیدا کرنے والے رب نے خود دنیا کے اندر ماحول کو تبدیل کر کے بتایا، میں خوشی منا رہا ہوں، میں میرے نبی کی آمد پر جشن کا اہتمام کر رہا ہوں۔ اب خدا سے تو بھی پوچھنا مولا ایسا کہیں کو کرا، اور ایک دیکھو خوشی اس کے واسطے ہوتی ہے جو اپنا ہوتا ہے، نہیں سوپ پیدا ہوئے، بعض لوگ تو پانی پڑتے وقت ہی پیدا ہوئے، بعض لوگ کڑک دھوپ کے ماحول میں پیدا ہوئے، بعض لوگ ایسے ہیں کہ ماتم کے ماحول میں پیدا ہوئے، مصیبت کے ماحول میں پیدا ہوئے۔ ہم نے پوچھا مولا سب بندے تو پیدا ہوئے، ماحول کسی کے لیے تبدیل نہیں ہوا، حالات کسی کے لیے نہیں بدلے، قدرتی نظام کو تبدیل نہیں کیا گیا، لیکن جب آمد مصطفیٰ کی بات ہو رہی ہے قدرتی نظام تبدیل ہو رہا ہے، ماحول تبدیل ہو رہا ہے، تیرا حکم الگ آ رہا ہے۔ مولا کیا بات ہے، رب کہتا ہے
ہے صبح جاتے ہیں تو بندہ بن کر پیدا ہوتا ہے، محمد میرا حبیب بن کر پیدا ہو رہا ہے، محمد میری محبت بن کے پیدا ہو رہا ہے۔ جس سے محبت ہوتی ہے جب وہ پیدا ہوتا ہے ماحول تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو ہم نے بھی ڈیسائیڈ کر لیا، اے اللہ تو جس سے محبت کرتا ہے ہم بھی اس سے ہی محبت کرتے ہیں۔ تو نے پیدا کر کے ماحول تبدیل کیا، ہم ہر پیدا ہونے والے مہینے میں ماحول تبدیل کر دیں گے۔ یہ خدا کی سنت ہے دوستو۔ آپ بولیں گے مول صاحب جذباتی باتیں بولتے، یہ جذباتی باتیں نہیں ہے، ان لوگوں کچھ بھی نہیں ملا، آخری میں تو مول صاحب خطرناک ہے رے بھائی، کئی کو خطرناک ہے رے بھائی۔ یہ احمد نقشبندی صاحب ایسا گھر میں ایسا نہیں چیختے، نہیں ایسا چیخے تو ان کے بیوی بچے چلے جاتے۔ احمد نقشبندی صاحب بڑے ادب والے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے نہیں بات کرتے، مگر مسجد میں بیٹھتے جلسے میں بیٹھتے تو آواز ایسی نکلتی، کیا بات ہے بلکہ ایک صاحب پوچھے تو ہمارا دیوانہ عاشق تھا، بولا ان کو سرکار سے محبت ہے، سرکار سے محبت ہے۔ یہ بولا نہیں جاتا، یہ بلوایا جاتا ہے، یہ سوچا نہیں جاتا، کہلوایا جاتا ہے۔ دوستو سنو، جب محبت ہو جاتی ہے تو ماحول کچھ اور ہی ہو جاتا ہے، محبت ہوتی ہے تو ماحول کچھ اور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج نبی کی محبت کی ضرورت صرف ہم لوگوں کو نہیں ہے، ان لوگوں کو بھی ہے، بازو والوں کو۔ اللہ ان کو توفیق دے کہ وہ بھی نبی سے محبت کریں، اور جب ان لوگ محبت کرنا شروع کریں گے ہمارے جلوس پھکے پڑیں گے، ان لوگوں سے بڑے جلوس نکالیں گے، مگر محبت کی ضرورت ہے ان کو۔ اللہ ان کو توفیق دے، اللہ ان کو ہدایت دے۔ اور ہم لوگوں کو ان لوگوں بول رہے غریب بچی کی شادی کرو، اور ان لوگ کیا کریں گے بغیر جہیز لے کے شادی کریں گے انشاءاللہ۔ تو بہرحال پیارے بزرگ اور دوستو، قربان جاؤ اللہ کی رحمت کے، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق اور ہدایت دے۔ تو یاد رکھو نبی سے محبت کرنا خدا کی سنت ہے، نبی سے محبت کرنا خدا کی سنت ہے۔ تو اب میرے پیارے بھائی اب ذرا اور غور کرتے چلتے ہیں اللہ رب العزت نے ہمارے نبی کو کیا کیا خصوصیات عطا فرمائی۔ دیکھو جب حضرت آمنہ کے گھر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہمارے نبی کی آمد دیگر بچوں کی طرح نہیں تھی، ہمارے نبی کی پیدا ہونے کے جو معاملے تھے وہ دیگر لوگوں کی طرح نہیں تھے۔ دیگر بچے پیدا ہوتے ہیں دنیا میں، کئی ہزار کئی لاکھ کئی کروڑ بچے پیدا ہوئے، ہر بچہ نجاست کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، غلاظت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، جسم پر ناپاکی لگی ہوتی ہے، جسے دھو کر کاکسا کو صاف کر کے لا کر خاندان والوں کے گود میں ڈالا جاتا ہے۔ لیکن سنو، دنیا کا ہر بچہ پیدا ہوا تو ناپاک ہو کر، مگر اللہ کہہ رہا ہے میں نظام قدرت بدل رہا ہوں، میں میلاد پر جشن کا اہتمام کر رہا ہوں، میں میرے مصطفیٰ کو اس انداز میں بھیج رہا ہوں تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے خدا قدرت بدل رہا ہے، قانون بدل رہا ہے، طریقہ بدل رہا ہے۔ وہ خدا جو سب کو ایک طریقے سے پیدا کیا، مصطفیٰ کو بھیجا۔ آمینہ کہتی ہے میرا بیٹا اوروں کی طرح ناپاک ہو کر پیدا نہیں ہوا، جنت کا لباس پہن کر پیدا ہو رہا ہے، جنت سے غسل لے کر پیدا ہو رہا ہے۔ میرا بیٹا جنت سے غسل لے کر پیدا ہوا ہے۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، جس کو نور الہی سے غسل دیا گیا ہو، جس کو نورانی کپڑا پہنایا گیا ہو، ہم نے پوچھا مولا ماحول کیوں بدل گیا، قانون کیوں بدل گیا؟ رب نے جواب دیا میں جشن میلاد کر رہا ہوں، میں میلاد مصطفیٰ کا اہتمام کر رہا ہوں، میں خوشی کا اظہار کر رہا ہوں۔ سب آئے تھے تو ایک انداز کے مطابق، حبیب آ رہا ہے تو جشن کے مطابق۔ حبیب پاک کو جنت سے غسل دے کے بھیجا گیا، اللہ اللہ، نہیں جنت سے غسل دے کے بھیجا گیا۔ اب ان کا جشن نہیں منائیں گے تو اور کیا کریں گے؟ ایک مولانا اعلان کر رہے ہیں جلسہ سیرت النبی، اور ہم لوگ اعلان کر رہے ہیں جلسہ میلاد النبی۔ نہیں، میں پوچھا یہ مول صاحب کو سیرت اب کئی کو یاد آئی؟ سیرت کبھی بھی ہو سکتی، سیرت رمضان میں بھی جلسے سیرت النبی ہو سکتا ہے۔ سیرت کا مطلب کیا ہے؟ نبی کا کردار، نبی کے اخلاق، نبی کے اوصاف، نبی کا طریقہ، نبی کا حکم۔
نبی یہ کیسا کرتے تھے، نبی وہ کیسا کرتے تھے، نبی کے اخلاق کیسے تھے، نبی کا کردار کیسا تھا، نبی کا اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کیسا تھا، محلے والوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، شہریوں کے ساتھ کیا سلوک تھا، غیر مسلموں کے ساتھ کیا سلوک تھا. یہ سیرت ہے. اور یہ سیرت کبھی بھی ہو سکتی ہے. رمضان میں بھی جلسے سیرت النبی ہو سکتا ہے، اور سیرت النبی کے نام پر بلا کر رمضان میں حضور روزے ایسا 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 رکھتے تھے. مناسب بات ہے. میں پوچھا مول صاحب، اگر میری طرف سے یہ اعلان ہو جائے کہ آج بروز جمعہ بعد نماز مغرب جلسے فضائل رمضان، آپ بولیں گے کیا مول صاحب، رمضان کو 6 مہینے اتنا جلدی تیاری شروع کرے تو کیسا تھک کے روزے چھوڑ دیں گے نا؟ نہیں، ابھی سے تیاری شروع کر کے جب روزے چھوڑ دیں گے وہ ایک مصیبت. اگر میں بولا جلسے فضائل حج، آپ بولیں گے مول صاحب کو ذرا زیادہ ہی شوق دکھ رہا. کیونکہ جو جلسہ ہوتا ہے، جلسہ اس کی مناسبت سے ہوئی تو بات مواصل ہے، بات ماننے والی ہے. میں بولا بھائی میلاد النبی میں سیرت النبی کیوں یاد آئی؟ سیرت النبی کا جلسہ شعبان میں بھی ہو سکتا ہے، سیرت النبی کا جلسہ شوال میں بھی ہو سکتا ہے، سیرت النبی کا جلسہ رجب میں بھی ہو سکتا ہے. اب کیوں یاد آیا؟ جس طرح رمضان کا جلسہ اب نہیں ہو سکتا، حج کا جلسہ اب نہیں ہو سکتا، تو پھر اب کیا ہو سکتا؟ نبی پیدا ہوئے تو صرف میلاد کا جلسہ ہو سکتا ہے، صرف میلاد کا ذکر ہو سکتا ہے، صرف میلاد کی بات ہو سکتی ہے، عظمت مصطفیٰ کی بات ہونی چاہیے. لوگوں نے کیا کیا؟ سیرت کو پکڑ لیا، ذات کو چھوڑ دیا. سیرت کو پکڑ لیے، ذات کو چھوڑ دیے. اور سنو، جب تک ہم اہل سنت اپنی قسمت کے قربان جائیں، ہم نے کیا کیا؟ ذات کو پکڑا. ہم نے کیا کیا؟ ذات کو پکڑا. ذات کو پکڑنے کا ایک فائدہ یہ ہے، ذات بھی نصیب ہو جاتی ہے، سیرت بھی نصیب ہو جاتی ہے. یہ ذات کو پکڑنے کا فائدہ ہے. لوگوں نے کیا کیا؟ سیرت کو پکڑ لیا، ذات کو چھوڑ دیا، ذات کو چھوڑ دیا. اور ذات کو چھوڑ کر سیرت پر پوری زندگی عمل کر لے، فائدہ نہیں ہو سکتا. اللہ راضی نہیں ہو سکتا، رسول راضی نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اللہ یہی پوچھے گا، سیرت تو میرے نبی کی لیا تھا، طریقہ تو میرے نبی کا لیا تھا، اسلام تو میرے نبی کا لیا تھا، قرآن تو میرے نبی سے لیا تھا، کلمہ تو میرے نبی کا پڑھتا تھا، مگر دل میں نبی کی محبت کتنی تھی، ماں تعلق نبی سے کتنا تھا. جب مولا پوچھے گا، یہ ابلنا چاہے گا، ابل نہیں سکے گا، اگل نہیں سکے گا. کیوں؟ نعت پڑھتا تو بولتا تھا، درود پڑھتا تو سنا سکتا تھا، سلام پڑھتا تو کہتا تھا. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، میرا رب مجھ سے کہے گا بتا احمد رضا کتنی محبت کرتا تھا، تو میں کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. میں کہوں گا میں اپنے نبی پہ وہاں بھی سلام بھیجتا تھا، یہاں بھی سلام بھیجتا ہوں، وہاں بھی تعریف کرتا تھا، یہاں بھی تعریف کرتا ہوں. تو اس لیے میرے بھائیوں، نبی سے اچھا رشتہ جوڑنا ضروری ہے. نبی سے اچھا رشتہ جوڑنا ضروری ہے. اور جو نبی سے مضبوط رشتہ جوڑ لیتا ہے وہی سرفراز ہوتا ہے، وہی سرفراز ہوتا ہے، وہی اللہ کا پیارا ہوتا ہے. اس لیے اب آئیے میرے آقا کی رحمت کے قربان جائیں، ان کی عظمت کے قربان جائیں. ان کے رب نے ان کو جنت سے غسل دے کر پیدا کیا. نہ صرف غسل تھا بلکہ جنتی لباس پہن کر تشریف لائے. اللہ اللہ، میرے آقا جنتی لباس پہن کر تشریف لائے. اور سنو، دنیا کا ہر بچہ روتے ہوئے پیدا ہوتا ہے، مولا نے قدرت کو تبدیل کیا، مصطفیٰ تشریف لائے روتے ہوئے نہیں، امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے تشریف لائے، امت کی مغفرت کی دعا کرتے ہوئے تشریف لائے. دنیا کا ہر بچہ آتا ہے تو اپنے انداز میں پیدا ہوتا ہے، لیکن میرے آقا دنیا میں تشریف لائے اپنے رب کو سجدہ کرتے ہوئے تشریف لائے. مگر قربان جاؤ میرے آقا کی رحمت کے، جب میرے حضور تشریف لائے، حضرت آمنہ فرماتی ہیں میں نے اپنے بیٹے کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا. میرے بیٹے کے رہنے کی وجہ سے ایک دن بھی مجھے احساس نہیں ہوا کہ میرا محمد پیٹ میں ہے.
تکلیف ہی، کیونکہ تکلیف ہوئی تو احساس ہوتا. اور حضور رحمت للعالمین ساری کائنات کی تکلیف لینے کے لیے آ رہے ہیں. وہ اپنی ماں کے لیے تکلیف کیسے بن سکتے ہیں؟ وہ ماں کے لیے بھی رحمت بن کے تھے. حضرت آمینہ فرماتی ہے جب میرا بیٹا میرے پیٹ میں تھا، میں حمل سے تھی، میں مکے کے پتھروں پر چلتی تھی تو پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. پتھر موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. اللہ اللہ قربان جاؤ. یہ تو پیدائش کی بات ہے. جب میرے حضور پیدا ہو گئے، حضرت دائی حلیمہ کے گھر گئے. حضرت دائی حلیمہ فرماتی ہے میں دیکھتی تھی پیارے محمد یہاں سے وہاں جاتے، وہاں سے وہاں جاتے، وہاں سے یہاں آتے، وہ ایسے ادھر سے ادھر کھیلا کرتے تھے. میں دیکھتی تھی وہ جدھر جدھر جاتے تھے ابر کا ایک ٹکڑا ان کے لیے سایہ بن کر ان کے ساتھ ساتھ کھیلا کرتا تھا، ان کے ساتھ ساتھ کھیلا کرتا تھا. سمجھنے والے کو اللہ ہدایت دیا. مسلمان اور سنی بننے کے واسطے تیج بات کافی ہے نہیں، سنی بننے کے واسطے تیج بات کافی ہے. ان کا رب ہمارے واسطے ابر نہیں بھیجا، اپنے نبی کو بھیجا تو ساتھ میں ابر بھی بھیج رہا ہے. خود صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ، آپ فرماتے ہیں کہ بچپنے میں آپ کے سر اقدس پر ابر ہوا کرتا تھا، یا رسول اللہ وہ ابر کس لیے تھا؟ صحابہ نے پوچھ لیا تاکہ کوئی مولانا اپنے اپنے باتیں نہیں کہنا، رسول سے ہی سن لو. رسول اللہ کہتے ہیں میرے رب نے میرے سر پر ابر اس لیے رکھا تھا تاکہ سورج کی گرمی مجھے جھلسا نہ سکے، سورج کی گرمی مجھے ستا نہ سکے، کیونکہ مجھ پر سورج کی گرمی بھی گرتی میرے رب کو وہ بھی گوارا نہیں ہوتا، میرے رب کو وہ بھی گوارا نہ تھا. اللہ اللہ قربان جاؤ. ان کا رب ان سے اتنی محبت کرتا ہے. پیدا ہوئے تو قدرت نہیں بدلا، بچپن چل رہا ہے تو قدرت بدلی ہوئی ہے، قدرت بدلی ہوئی ہے. میں پیارے دوستو اب ذرا غور کرنے والی بات ہے. اللہ توفیق دے ہمارے بھائیوں کو، اللہ ہدایت دے، اللہ ان کو بھی جلوس میں آنے کی توفیق دے. ذرا دل سے بولو یارو. ہاں اللہ ان کو بھی جھنڈے لگانے کی توفیق دے، اللہ ان کو بھی میلاد کی محفل کرنے کی توفیق دے، اور انہوں جلسہ کران دے میں بیان کرنے دے. سبحان اللہ. تو پیارے بزرگ اور دوستو اب ذرا غور کرو، میرے آقا کی رحمت کے صدقے جاؤ. اللہ رب العزت نے کیا شان بیان کر دی ہے. میرے مولا بیان نہیں کر رہا ہے، قانون کو بدل رہا ہے. نہیں، قانون بدل رہا ہے میرے بھائی. آج اگر ایک دن کے لیے قانون گورنمنٹ آف انڈیا اگر بدل دے، آپ کا ہے آندھرا بینک میں اکاؤنٹ، گورنمنٹ آف انڈیا آج ایک دن کے لیے بل پاس کر رہی، جو چاہے بینک کو جاؤ جتنے چاہے پیسے لے لو، اور 10 سال تک انہیں پرائم منسٹر رہتا. نہیں، آپ بولیں کیا ہوا؟ بولے آج وزیر اعظم کی پیدائش کا دن ہے، انہوں خوشی میں قانون پاس کر دیے. بولے او ہو. تو پتا چلتا ہے کہ قانون جب بدلا جاتا ہے تو لوگوں کا فائدہ ہوتا ہے، لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے تو لوگ اس کے شکر گزار ہوتے ہیں. ہم نے پوچھا مولا قانون کیوں بدل گیا؟ رب کہہ رہا ہے اس لیے میرا حبیب پیدا ہوا. اب یہ پیدا ہو گیا، جو اس کو مان لے گا جنتی جنتی ہو جائے گا، جنتی جنتی ہو جائے گا. مولا کہہ رہا ہے میرے بندوں کو جنتی بنانے والا پیدا ہو گیا ہے، میرے بندوں کو بت شکنی سے توڑ کر خدا پرستی سے جوڑنے سے نکال کر انسانیت کی راہ بتانے والا پیدا ہو گیا. اس لیے اب صرف پیدائش پر ہی نہیں، اس کے بچپن پہ بھی قانون بدلا جائے گا. ہم نے کہا مولا کب تک تیرا قانون بدلے گا؟ رب کہے دیکھتے نہیں میرا حبیب مکے کی دھرتی پہ کھڑا ہے، 40 سال کا ہو گیا ہے، اور ابھی انگلی سے اشارہ کر رہا ہے، چاند کے 2 ٹکڑے ہو رہے ہیں. میرا حبیب ہاتھ اٹھا رہا ہے، ڈوبا ہوا سورج پلٹ کے آ رہا ہے. میرا حبیب کہلا بھیج رہا ہے، اشارہ کر رہا ہے، کھڑا ہوا جھاڑ چل کے آ رہا ہے. رب کہتا ہے جس کے صدقے سے سب کو ایمان ملا اس کے لیے خدا قانون بدل رہا ہے، اس کے لیے خدا قانون بدل رہا ہے. میرے دوستو ایسی عظمت والا نبی مل گیا جس کے لیے خدا خود قانون بدل دے. ہم جشن میلاد منائیں تو کیا بری بات ہے؟
ہم جشن میلاد منائے تو کیا بری بات ہے، اللہ توفیق دے، اللہ ہدایت دے۔ بہرحال دوستو، آج ہم کو ضرورت ہے میلاد النبی کی، کیونکہ میلاد النبی ہوتا ہے تو رشتہ ذات سے جڑتا ہے، اور جب رشتہ ذات سے جڑ جاتا ہے تو خدا کی قسم سیرت پہ عمل کرنا آسان ہو جاتا۔ اب آپ میرے کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے مولانا داڑھی چھوڑو، کیوں؟ مجھے ذات سے محبت ہو گئی ہے۔ آپ مجھے بولنے کی ضرورت نہیں ہے مولانا امام شریف بند ہو، کیوں؟ ذات سے محبت ہو جاتی ہے تو ہر عمل خود بخود شروع ہو جاتا ہے، ہر عمل خود بخود شروع ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج ہمیں ضرورت ہے ہم اپنے نبی سے اٹوٹ محبت کریں، اٹوٹ وابستگی کریں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آتے جاتے ہر وقت نبی کے خیالوں میں گم رہے، نبی کی محبت میں سرشار رہے، نبی کے تصورات میں گم رہے، نبی کے ذکر جمیل سے زبانوں کو سرشار رکھے، اور نبی کی محبت میں جینے کا طریقہ سیکھ لیں، نبی کی محبت میں جینے کا طریقہ سیکھ لیں۔ اس لیے میرے بھائی آئیں، میں آپ کو ایک اور بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر لیتا ہوں۔ دیکھیے، اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، رب نے ہمارے نبی کو یہ شان عطا فرمائی کہ ہمارے نبی جب دنیا میں تشریف لائے، ہمارے حضور، علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، ہمارے حضور جب دنیا میں تشریف لائے، اور یہ بات مسلم ہے، صرف اہل سنت کی بات نہیں ہے، پورے 73 فرقے اس بات کو مانتے ہیں، پورے 73 فرقے۔ سعودی عرب کی منظور شدہ ایک سیرت النبی کی کتاب ہے جس کا نام الرحیق المختوم ہے، وہ عربی زبان میں ہے۔ اس کتاب میں بھی یہ واقعہ درج کیا ہوا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو سرکار کی ولادت آج 12 ربیع الاول کو ہوئی، تو پھر سال 12 ربیع الاول تک، مکمل 1 سال تک دنیا میں کسی بھی ماں کے گھر بیٹا بچہ پیدا ہوتا، اولاد ہوتی تو وہ اولاد بیٹا ہی ہوتا تھا۔ 1 سال تک دنیا میں بیٹی پیدا ہی نہیں ہوئی، لڑکی پیدا ہی نہیں ہوئی، ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوتا، ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوتا، ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوتا، یہاں تک کہ عرب کے ذہنوں میں یہ خیال آ گیا کہ شاید خدا کے پاس لڑکیاں ختم ہو گئے، نعوذ باللہ، ایسا خیال آ گیا کہ ہر گھر میں لڑکا پیدا ہوتا۔ مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا برابر 1 سال ختم ہوا، اس دن پھر لڑکی پیدا ہوئی۔ 1 سال تک قانون الہی بدلا ہوا رہا۔ اب آپ بتائیں میرے بھائی، یہ قانون الہی کیوں بدل گیا؟ تو ہم نے کہا خدا محبوب کی آمد پر جشن منا رہا ہے۔ آپ پوچھے کیسے جشن کا اہتمام ہوا؟ یہاں تو لڑکیوں کا سلسلہ روک دیا گیا، لڑکیوں کی پیدائش کو روک دیا گیا، اس میں جشن کی کیا بات ہے؟ میں اگر کہوں تو آپ کہیں گے احمد نقشبندی صاحب کا خیال ہے، مگر آؤ مدینے والے مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں، جس طرح ایک صحابی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ ہم نے سنا ہے جب آپ پیدا ہوئے تھے تو دنیا میں لڑکی پیدا نہیں ہوئی تھی، صرف لڑکے ہی لڑکے پیدا ہوتے تھے، آقا کیا بات تھی؟ تو نبی پاک فرماتے ہیں، سنو، میرے پیدا ہونے سے پہلے لڑکی پیدا ہوتی تھی تو اس کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، یا اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، یا اس کی ماں پر ظلم ہوتا تھا۔ اور رب نے کہا اب رحمت للعالمین پیدا ہو گیا ہے، غریبوں کا سہارا پیدا ہو گیا، بیواؤں کا ہمدرد پیدا ہو گیا، مفلسوں کا چارہ پیدا ہو گیا۔ اب اگر نبی کے بعد اللہ کسی لڑکی کو پیدا کرتا تو اس لڑکی پر ظلم ہوتا، لڑکی کی ماں پر ظلم ہوتا۔ رب نے کہا میرے مصطفیٰ اب آپ تشریف لے گئے ہیں، میں کسی لڑکی کو دفن ہوتا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں کسی لڑکی پر ظلم ہوتے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ کسی ماں کو ستاتا ہوا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ اس لیے مصطفیٰ آپ گئے، ہر ماں ظلم سے بچ جائے، ہر بیٹی دفن ہونے سے بچ جائے، اس لیے میں نے 1 سال تک لڑکی کو پیدا ہی نہیں کیا۔ اللہ اللہ، قربان جاؤ دوستو، اللہ اپنے حبیب کی آمد پر اتنا بڑا اہتمام کر رہا ہے، اور ہم اگر خالی گھر کو لائٹ ڈال لے اور گھر میں کھیر پوریاں پکا لے تو کیا تعجب کی بات ہے جی؟ نہیں، اس دن تو زبردست دعوت ہونا چاہیے 12 ربیع الاول۔ ایک صاحب بولے 12 ربیع الاول کو روزہ رہو، بولے میں بولا تو رہے،
خوب جب دیکھو جب روزہ روزہ روزہ، رمضان کو روزہ، شوال کو روزہ، بقرعید کو روزہ، کیا ہے رے بھائی؟ میں تقوی کے خلاف بول رہا ہوں؟ نہیں بول رہا ہوں، نعوذ باللہ تقوی کے بعض اللہ کے ولی ہیں 12 ربیع الاول کو روزہ رہتے، یہ الگ بات ہے، یہ ان کا تقوی ہے، ان لوگوں کا ایک معمول ہے، الگ بات ہے۔ ابھی نے کیا کر رہا ہے، اس کو جلوس میں سے روکنا ہے، اس کو جھنڈوں کے پیچھے سے روکنا ہے، روزے کی چکر ڈال دو، روزے کے پیچھے پڑ گیا، روزہ رکھو روزہ رکھو، تو رہے روزہ۔ ہم تو انشاءاللہ جلوس میں جائیں گے، جائیں گے نہیں بھائی، ہم دنیا کو بتائیں گے آج ہمارا نبی پیدا ہوا ہے۔ اور سنو آپ کیا ہوگا معلوم ہے، پوری کائنات کو معلوم ہوگا، پوری کائنات کو معلوم ہوا، کیا معلوم ہوا کہ 12 ربیع الاول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ کیسا معلوم ہوا؟ کیلنڈر میں چھاپے تھے، نہ تیلگو میں کتاب لکھ کے بھیجے تھے، نہ مراٹھی میں لکھے تھے، نہ کیرلین زبان میں لکھے تھے، نہ تمل میں لکھے تھے۔ پھر پوری دنیا کو کیسے معلوم ہوا پیارے نبی 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے؟ مجھ سے پوچھو، میں بولتا ہوں جلوس نکلا تو معلوم ہو گیا، جلوس نکلا تو پوری دنیا کو معلوم ہوا آج نبی کی برتھ ڈے ہے۔ اور نبی کی برتھ ڈے ہے بولنا، سارے غیر مسلموں کو بھی اس بات کا میسج ملا ان کا نبی خدا نہیں ہے، ان کا نبی خدا نہیں ہے، کیونکہ خدا وہ ہوتا ہے جو پیدا نہیں ہوتا، خدا وہ ہوتا ہے جو وفات نہیں پاتا۔ یہ برتھ ڈے ہونا خود اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا نبی خدا نہیں ہے۔ ان لوگ یہی تو پریشان ہیں، ان لوگ نبی سے اتنی محبت کرتے جو خدا نہیں ہے، اس سے اتنی محبت کرتے، خدا کی محبت کا عالم کیا ہوگا، خدا کی محبت کا عالم کیا ہوگا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، آج ذرا ضروری ہے کہ آپ انشاءاللہ تعالی میلاد پر جلوس میں شریک ہوں گے انشاءاللہ۔ میلاد پر آپ جلسوں کا اہتمام کریں گے، محفل درود کا اہتمام کریں گے، محفل قصید بردہ کا اہتمام کریں گے۔ میں اپنے آقا کی میلاد پر آپ غریبوں، یتیموں، بے کسوں، بے سہارا، خاندان، قبیلہ، رشتہ دار، عزیزوں، ماں باپ، بھائی بہنوں، سب کے ساتھ خوشیوں کا اہتمام کریں گے نا بھائی انشاءاللہ، سب کے ساتھ خوشیوں کا اہتمام کریں گے۔ یہی ہماری ایمانی حرارت ہے، یہی ہمارا تقویٰ ہے، یہی ہماری پاکیزگی ہے، یہی ہماری سنیت ہے کہ ہم اپنے آقا کا نام سنتے ہیں تو مچل جاتے ہیں۔ اس لیے میں امید کرتا ہوں میرے بھائی ان باتوں کی طرف خوب توجہ فرمائیں گے اور اپنے ماحول میں جشن میلاد کو انشاءاللہ تعالی خوب رنگت دیں گے۔ آپ کے گھروں پہ لائٹنگ لگنا نہیں، آپ کے گھروں کو لائٹنگ لگنا، کنجوسی نکو دیکھو، لگائیں گے نا بھائی؟ آپ کے گھر کو لائٹنگ لگانا۔ لوگ پوچھے کیا ہوا بھائی، آپ کی بچی کی شادی ہے کیا؟ نہیں جی، نبی کی میلاد ہے۔ نہیں، انہیں جتنا چیڑیں گے اپن اتنے لائٹاں ڈالیں گے، سبحان اللہ۔ اور اگر پرمیشن دیا تو ان کے گھر پہ بھی ڈال دو، سبحان اللہ۔ لائٹنگ ڈالو بول رہا ہوں، بری بات کیا ہے، لائٹنگ ڈالو، کھانا کھاؤ تھوڑی بول رہا ہوں میں، گھر کو جا کے ان کے لائٹنگ ڈالو بول رہا ہوں۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، بہرحال قربان جائے میرے آقا کی میلاد کے جشن منانا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، یہی ہماری انسانیت ہے، یہی ہمارے اخلاق ہے، یہی ہماری سیرت ہے، یہی ہمارا کردار ہے۔ ہم نبی کی محبت میں خود بھی مچلتے ہیں، آزو بازو والوں کو لے کے بھی مچلتے ہیں۔ اجی ہم تو یہاں مچلیں تو کیا تعجب کی بات ہے، ہمارا ایمان تو یہ ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد یہاں مچلے تو کیا تعجب کی بات ہے جی۔ ہمارا تو ایمان یہ ہے، ہماری حرارت سنیت یہ ہے، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ ہم لوگ تو کفن میں بھی مچلنے والے ہیں۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائیوں، تو انشاءاللہ العزیز امید کرتا ہوں کہ بڑے پیمانے پر جشن میلاد کا اہتمام اور بڑے پیمانے پر سنیت کی خدمت، اور انشاءاللہ العزیز بلا اختلاف یہ میسج ہے میرا آج کا۔ اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کر مسجد میں بیٹھ کے آج قسم کھا کے اٹھو، آج اللہ اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے قسم کھا کے اٹھو،
لفظ سنی عالم سے، سنی مشائخ سے، سنی تحریک سے، سنی بھائی سے، سنی خطیب سے، سنی امام سے، سنی مؤذن سے، سنی خازن سے، مسجد کے سنی صدر سے، مسجد کی سنی کمیٹی سے، محلے کے سنی بھائی سے، سنی پڑوسی سے ہمارا اختلاف نہیں ہوگا. ہمارا اختلاف لفظ سنیت سے، خدا کی قسم کھا کے اٹھو، ہمارا اختلاف نہیں ہوگا. آج سنیت میں اتحاد کی ضرورت ہے. آج سنیوں آپس میں ایک دوسرے کی جان بن جانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہماری چند نادانیوں نے، ہمارے چند گندی گیموں نے، ہمارے دلوں کی گندی ہوس بھڑاس نے آج سنیت کو دشمنوں کے لیے ایک ناکام بنانے کا موقع دے دیا، ناکام بنانے کا موقع دے دیا. ورنہ خدا کی قسم کسی کی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو مصطفیٰ کی میلاد پر انگلی اٹھا سکے. یہ صرف تمہارا اختلاف ہے، یہ تمہارے فتنے ہیں، یہ تمہارا انتشار، تمہارے جھگڑے ہیں جو آج سنیوں کو توڑ رہا ہے، دشمن کو قوت دے رہا ہے، دشمن کو قوت دے رہا ہے. اگر یہ مسجد کی کمیٹی سنی ہے، میری جان اس کے لیے حاضر ہے. اس مسجد کا خطیب و امام سنی، مؤذن سنی، میری جان اس کے لیے حاضر ہے. ارے میرا تو عقیدہ اور ایمان بتا رہا ہوں. سنی خطیب، عالم، مولوی، مولانا، پیر، مرشد تو بہت دوری کی بات ہے. ایک مسجد کے باہر بھیک مانگنے والا سنی ہے، میرا ایمان بتا رہا ہوں، اس کی جوتیاں میرے لیے لائق تعظیم، میں سر پہ رکھنے کو تیار ہوں. سنیوں سے اتنی محبت ہونی چاہیے. اختلاف نہیں. ہمارا بھائی 1 کروڑ برائیاں کرتا ہوگا، پھر بھی ہمارا بھائی ہے، پھر بھی ہمارا بھائی ہے. ہم اس سے اختلاف نہیں کریں گے. کریں گے ہمارے عام بھائی سے اختلاف نہیں. علماء سے بہت دور کی بات ہے، مشائخین سے بہت دور کی بات ہے. میرے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کو حاضر ناظر جان کے آج یہ قسم کھا کے اٹھو، دلوں میں محبت پیدا کریں گے، سنیت کو مضبوط کریں گے. کریں گے بھائی انشاءاللہ.